الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بکس پناہ ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرن تو بعد حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم دین حق نو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. فرائض دیاں اسلام دے اندر دو اقسام نے جنہاں نو تسی حقوق کہہ سکتے ہو، بندے دے ذمے نے.
ایک خالق دے حق نے، دوسرے مخلوق دے حق نے۔ ہر انسان تے کچھ حق خالق دے نے، کچھ حق اس خالق دی مخلوق دے نے، جڑے اسی ادا کرنے نے۔ خالق دے حق بھی عبادت نے، بیٹا آخر دے دیا۔ خالق دے بھی کچھ حق نے، مخلوق دے بھی کچھ حق نے۔ خالق دے حق ادا کرنا بھی عبادت ہے، مخلوق دے حق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ بھائی سمجھ آئیے حضرات؟ آپ نماز پڑھنا بندے اتے حق کے، وہ بندہ ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت ہو گئی۔ اگر کوئی تواڈے محلے وچ حاجت مند ہے، معذور ہے، ضعیف ہے، اس نو دوائی دی ضرورت ہے، تسی انہوں اپنی گڈی موٹر سائیکل تے سائیکل تے بٹھا کے ڈاکٹر کو لے جاندے ہو، وہ بھی عبادت ہے۔ توجہ ہے؟ وہ بھی عبادت ہے۔ سوال اتھے ایک پیدا ہو گیا ہو، اس عبادت دا ثواب زیادہ ہے یا اس عبادت دا ثواب زیادہ ہے؟ جواب، اس عبادت دا ثواب اے دے نالوں بھی زیادہ ہے۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ اے بنیادی چیز ہے جیڑی معاشرے وچ حسن پیدا کر دیئے، جس دا سانو ادراک نہیں۔ اسی سمجھنے ہاں کہ ثواب صرف مسجد چی حاصل ہوتا ہے، نہیں، ثواب مسجد تو باہر بھی حاصل ہوتا ہے۔ ثواب فقط مسجد چ حاصل نہیں ہوتا، مسجد چ بھی ہوتا ہے، لیکن ثواب مسجد تو باہر تیری گلی محلے دکان ہر جگہ تے ثواب ہے۔ مسجد وچ ادا ہوندے نے اللہ دے حق، مسجد تو باہر ہوندے نے اللہ دے بندیاں دے حق۔ ہن ذرا اس مسئلے دی جو سب تو اہم پوائنٹ ہے وہ سن لو۔ اگر بندہ حقوق اللہ ادا کرن تو غفلت کرتا ہے، نماز پڑھنے کمی ہو جاندی ہے، 5 پوریاں نہیں پڑھی دیاں، کسے ویلے نہیں پڑھی سکتی، پڑھیندا نہیں، کسے ویلے پڑھ لیندا ہے، لیکن وہ بندہ حقوق العباد پورے ادا کر رہا ہے، وہ بندہ بخشیا جائے گا، یہ اللہ معاف کر دے گا اگر وہ چاہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جس بندے نے نمازاں ساریاں پڑھیاں لیکن بندیاں دے حق مارے، وہ دی نماز پڑھنا اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہوئے گا۔ آپ کو مسئلے دی سمجھ آ گئی ہے؟ دین دی اصل بنیاد نو سمجھنا لازم ہے کہ دین چاہندا کی ہے تواڈے کول۔ بیلیو اور دوستو، 4-5 لاکھ روپیہ لگتا ہے تے اج ہوندی ہے، 4-5 لاکھ روپیہ لگتا ہے تے
حج ہوندی بڑی گل ہے، اللہ جنوں توفیق دے وہ بڑا کمال آدمی حج کرے۔ لیکن اس سے پاک نبی نے جس نے فرمایا خذو انی مناسککم، آؤ میں تمہیں حج کرنا سکھاؤں، اس نبی نے حج دا سارا طریقہ دسیا ہے۔ اسی اس پاک نبی تو سیکھے کہ حج انج کرنا ہے، لیکن میرے پاک نبی فرماندے کہ جس نے اپنی ماں دے چہرے اللہ پیار دی نظر نال تکیا انہوں حج دا ثواب عطا کیتا جائے۔ بھائی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ اس دا تعلق بندیاں دے حق نال ہے، وہ خالق دا حق ہے کہ تیرے کول اللہ تین مال دیتا ہے، حج ادا کر۔ جیڑا ساڑا بیلی سارے سمجھدار ہو، حضور سرکار دی 30 سالہ زندگی ہے، اس 30 سالہ حیات مبارکہ چوں اگر کمپیریزن کرو تو ویکھنے کہ نماز کدو فرض ہوئی ہے، حج کدو فرض ہوئی ہے، تے زکاة کدو فرض ہوئی ہے۔ یہ بالکل آخری سالہ ساریاں عبادتاں فرض ہوئی ہیں۔ پہلے ساری حیات نبوت جو حضور نے گزاری ہے وہ دے وچ صرف حضور بندیاں نو تربیت دیندے رہے، بندے نو بندہ بننا چاہیے۔ جدو بندہ بن جائے ادو وہ دے اتے پھر نماز بھی فرض ہوندی ہے، زکاة بھی فرض ہوندی ہے، حج بھی فرض ہوندی ہے، پہلا بندہ تے بنے۔ اصل جو چیز ہے نا میرے دوست وہ یہ ہے، اس نو یاد رکھ لو کہ حقوق العباد دے اندر کوتاہی نہ کرو۔ نماز روزہ سارے عمل بڑے اچھے نے، حضور نے فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک کے نماز پڑھنی چاہیے، زکاة ادا کرنا مال پاک ہو جاندہ ہے، حج کرن نال بندہ انج ہو جائے جی میں ماں دے پیٹ چوں ہن پیدا ہویا ہے۔ لیکن میرے نبی سرکار فرماتے ہیں جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے، جدا باپ فوت ہو گیا ہے، جدی ماں فوت ہو گئی ہے اور وہ یتیم ہے، وہ دی کفالت کرن والا کوئی نہیں، جڑا وہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے محلے وچ اس ماں نو آکھے جدا وہ پتر ہے کہ بی بی گھبرائی نہ، پتر نو پڑھا، دا خرچہ میں دیاں گا، اے دے کھانے تو پریشان نہ ہوئی، میں کھانا لے دیاں گا، میں کتاب لے دیاں گا، میں بستہ لے دیاں گا، میں اس نو ایک کم کر دیاں گا، تو گھبرانا نہیں۔ اے دا باپ فوت ہو گیا تے کی ڈارے، اللہ دا نظام ہے، اللہ دی مرضی ہے، میں اس دی مدد کراں گا۔ میرے نبی فرماندے ہیں انا وقافل الیتیم کہاتین، حضور نے فرمایا یتیم دی کفالت کرنا اور میں جنت وچ انج جاواں گے، حضور نے 2 انگلاں کیتیاں نے، اسی جنت وچ اکٹھے جاواں گے جڑا یتیم دی کفالت کرے گا۔ عزیزان من، کتنا بڑا اعلان ہے حضور دی طرفوں کہ سرکار فرماندے نے وہ بندہ میں نے ایڈا پیارا لگے گا جڑا یتیم دی کفالت کرے گا، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا کہ میں انہوں نال لے کے جنت جاواں گا اور میرے نال مل کے جنت جائے گا۔ اس تو بڑی کیڑی گارنٹی ہو سکتی ہے بھائی کہ حضور، پھر حضور نے اشارہ فرمایا ہے اے 2 انگلا اٹھا کے اے ملیے ہی ہے نا، حضور فرمایا میرے نال این جنت جائے گا، کہاتے ہی ہوئے ہوئے۔ کتنے بڑے اجر دا اعلان فرمایا میرے نبی نے، صرف یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے۔ اللہ اکبر۔ حضور دیاں صفتیں چوے کے صفتے جڑی ابو طالب نے حضور سرکار دے شان جو شعر بولے، وہ آپ نے فرمایا وَابْيَدَّ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ اے گورے مکھڑے والے، تیرے مکھڑے دے صدقے اللہ بارش عطا فرماندا ہے، تسی بیوہ عورتاں دا بھی آسرا ہو تے یتیماں دا بھی آسرا ہو۔
میرے نبی سرکار یتیمہ دا آسرا تے سہارا نے، حضور بیوہ عورتاں دی نگرانی فرما دے. یہ اصل مسلمانی ہے، یہ اصل مسلمانی، یہ اصل اسلام ہے. عزیزان من، جیڑا بندہ اپنے ہمسایاں تنگ کردا استیندا ہے، ہمسایاں استیندا ہے تنگ کردا ہے اور مسیتے آ جاندا ہے، اگلی صفحے بہ جاندا ہے. نماز پڑھنا کم تے چنگا، لیکن وہ دی نماز صحیح نہیں ہونی، کیونکہ اس نے بندیاں ستا کے مان گاڑا کردا ہے تے مسواک جیب وچ رکھدا ہے. او بھائیا تیری مسواک دا کی فائدہ ہے؟ مسواک تے سنت آئی تے او فرض آ، فرض چھڑ دیتے ہی، فرض نو ٹھوکر مار کے سنت دی باں پھڑی ہے، انج نہ کر. میرے معزز اور محترم سامعین، اصل دین کیے، اصل دین اے وے کہ اللہ دی مخلوق نال پیار کرو، اللہ دی مخلوق نال محبت کرو، کسے دکھی دے دکھ وچ کم آؤ، او دے دکھ دور کرن دا سبب بن جاؤ. اے اصل کمال ہے. اے دے تو اسی غفلت کرنے آ، اور اسی ادا مطلب ایک قطعان نہیں کہ اسی کہنے آ کہ حقوق اللہ ادا کرنے چھوڑ دئیے، نہیں، لیکن اس چیز نو ذہن دے اندر بٹھاؤ کہ اللہ کریم کیڑیاں کماں نال راضی ہوندا ہے. حدیث پاک وچ آوندا ہے، مشکات دے اندر حدیث دا مفہوم ہے کہ ایک عورت سی تے وہ بڑی گناہگار سی. اس عورت نے ایک پیاسے کتے نو ویکھیا، اس نے اپنے دوپٹے نال پانی کھوئی چوں کڈ کے، چونکہ کتا کھوئی چوں پانی نہیں کڈ سکدا، او دا پانی کھوئی چوں کڈ کے اس پیاسے کتے دے منہ وچ نچوڑیا. اللہ تعالی نے اس ایک عمل تے اس عورت نو جنت عطا فرما دی. یہ مشکات حدیث. ایک بڑی اچھی عورت تھی بنی اسرائیل دی، اس نے بلی رکھی سی. بلی، اس نے بلی نو اپنے کمرے دے اندر بند کر دیتا، حضور فرماندے اور انہوں کھلا نہ چھوڑیا. وہ عورت کی دے کم ٹر گئی یا غفلت کر گئی، وہ بھول گئی کہ میری بلی سی. وہ بلی اندر ڈکی رہی. بلی حضور فرماندے اس کو کھولیا نہ کہ وہ کدے کیڑا مکوڑا کھا کے اپنی زندگی جڑی ہے وہ گزار دی. وہ اندر ڈکی ڈکی بھوکھی مر گئی. اللہ نے اس ایک عمل دی وجہ تو اس عورت کو جہنم عطا فرمائی، جہنم دی سزا دیتی. بندے آندے نے جی اسلام دے حقوق تے بندیاں دے حقوق، اوے بندیاں دے حقوق کیڑی گل کردے ہو؟ اسلام تے جانوراں دے بھی اننے حق بیان کیتے نے. اسلام تو بعد کون کسی دے حق دا خیال رکھ سکدا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس فرمان دی روشنی چ اس بات نو ذہن وچ بٹھاؤ کہ جڑا اللہ ایک جانور دی سزا تے، ایک جانور نو تنگ کرن تے، ایک جانور نو بند کرن تے اتنا ناراض ہوندا ہے، جڑا بندہ او دی سب تو اشرف مخلوق انسان نو تکلیف دے وے، اللہ او دے اوتے کتنا ناراض ہوئے گا. عزیزان محترم و سامعین محترم، عبادت بندے تے اللہ دا معاملہ ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو دا تے رب دا معاملہ ہے، او دے بندیاں دا کوئی دخل نہیں. بندہ ویکھیا جائے گا کہ او دا بندیاں نال تعلق کیسا ہے، او دی بندیاں نال گفتگو کیسی ہے، معاملات کیسے نے، وہ کیسا انسان ہے، وہ کیسا بندہ ہے. اصل کمال فرشتے نہیں بندے ہوندے، غلطیاں ہو سکتی ہیں. انسان کو فرشتیاں دی ڈیمانڈ ہی نہیں نا، بندے فرشتے نہیں ہوندے، نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ریشو غلطیاں دی گھٹ ہونی چاہیے تے اچھیاں کماں دی زیادہ ہونی چاہیے. ڈیمانڈ ہے کیونکہ اللہ وزن کرنا ہے نا، شمار کرنا ہے کہ نیکیاں کتنی زیادہ تے گناہ کتنے زیادہ تے. یہ مطلب ہے گناہ بھاویں ہون لیکن نیکیاں زیادہ ہون. گناہ ہو سکتے ہیں لیکن نیکیاں دی ڈیمانڈ زیادہ ہوئے، نیکی زیادہ ہوئے تیرے نامہ اعمال وچ. اور نیکیاں چوں جڑیاں بندیاں نال کیتیاں نیکیاں نے سارے نالوں بھاری تے وزنی نیکیاں.
اے اصل کمال ہے. اے جس بندے نے سیکھ لینا ہے نا اس بندے نو اصل دے اندر اللہ نو راضی کرن دا ڈھنگ آ جانا. میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے اللہ نے مینو زیادہ روٹی دے دیتی ہے، یہ اس دی تقسیم ہے. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اس دی اپنی تقسیم ہے، اس میں روٹی زیادہ دیتی. میرے محلے وچ ہی بندہ ہے جڑا میرے جیسے سارے آزار رکھدا ہے، اس سے رب دا بندہ ہے، وہ دا ہی کلمہ پڑھدا ہے، اس سے نو ہی مندا ہے، ان روٹی اس تھوڑی دیتی ہے. یہ میرا کمال کوئی نہیں، وہ دی غلطی کوئی نہیں. میرا کمال کوئی نہیں تو دی غلطی کوئی نہیں. یہ رب سونے دی تقسیم دا انداز ہے، وہ چیک کر رہا ہے. میں ان باڑا دے کے پیا کردا ہے، ان تھوڑا دے کے کر رہا ہے. ہوں میری ڈیوٹی کی ہے؟ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ جدو میں کھانا پکا لواں، اسلام آندا ہے کلیاں نہ کھا. تیرے نبی نے تین تعلیم دیتی ہے کہ کلیاں نہ کھا، کلیاں کھانا جرم ہے. اپنے ہمسائے دا بھی خیال کر، اپنے گوانڈی نو پتہ کر، انہوں بھی کھانے دی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ دے بچیاں بھی ضرورت ہو سکتی ہے. جے تو ان کھلا لیا تو پھر تو آپ جو بھی کھائیں گا وہ تیرے واسطے نفع بخش ہو جائے گا. معزز حضرات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یہی تعلیمات نے، میرے آقا سرکار دے یہی طریقے نے. میرے نبی سونے نے ارشاد فرمایا جس وقت کارج سالن پکاؤ ایک پیالہ پانی دا زیادہ ڈال دے، پک جائے تو وہ پیالہ کٹ کے دے دے، تو اڈا بھی نہیں گھٹے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. وہ نکال کے ہمسائن دے دے. اچھا اسی ایک بڑا کام جڑا ہے نا وہ کرنے وہ ساڈے نال نہیں چنگے کرتے. میرا ہمسایا وہ میرے نال چنگا کام نہیں کرتا، پھر میں اندے نال کیوں کراں؟ وہ ساڈے نال چنگا نہیں کرتا، اسی بھی چنگا نہیں کرتے، پھر برابر ہی ہوئے گا. کیونکہ وہ ساڈے نال اچھا نہیں کیتا، اسی اودے نال اچھا نہیں کیتا، لہذا اسی دوویں غلطی وچ برابر ہاں. او بھائی میرے، اس نہیں چنگا کیتا، اے دا جواب اس دینا ہے. تو چنگا کرے تا ثواب تو لینا ہے. اس اپنی قبر جانا ہے، تو اپنی ہی جانا ہے. اس اپنے عمل دا جواب دینا ہے، تو اپنے عمل دا جواب دینا ہے. اس نہیں چنگا کیتا تو دے تو رب پوچھنا ہے گل کر تو چنگا کیوں نہیں کیتا. تو چنگا کر تینوں رب اجر دے گا. کہ تو کیسا بندہ ہے وہ نہیں چنگا کردا تو مڑ بھی چنگا کردا رہا. اصل کمال تے تو اپنے عمل دا جواب دینا ہے، دوجیاں دا احتساب نہ کر. سن بندیاں پرابلم کی ہے اج کل ہر بندہ، بڑی عجیب گل ہے، دوجیاں دی آخرت دی فکر کردا ہے، دوجیاں دی آخرت دی فکر کردا ہے تے اپنی دنیا دی فکر کردا ہے. حالانکہ اپنی آخرت دی فکر ہونی چاہیے. ہر بندہ دوجیاں دیاں غلطیاں کڈدا ہے، اپنیاں نہیں کڈدا. حالانکہ دوجیاں دیاں کڈنیاں اوکھیاں نے، اپنیاں کڈنیاں سوکھیاں نے. جڑا سوکھا کام ہے وہ اسی نہیں کرتے، جڑا اوکھا کام ہے ہن لگے ہاں فلانے وچ اے غلطی ہے، فلانے وچ اے غلطی ہے، فلانے وچ اے غلطی ہے. تساں ایک بندہ بھی نہیں ویکھیا ہونا جڑا یہ آندا ہوئے میرے وچ اے غلطی ہے. تے جڑے یہ آندے نے ساڈے وچ اے، جڑے اپنیاں غلطیاں نہیں کڈدے، وہ فرشتے تے نہیں نا. اسی جتنے اتنے بیٹھے ہیں ساڈے وچ غلطیاں ہے نہیں. معصوم تے کوئی بھی نہیں اتنے بیٹھا ہے. اگر آج کوئی بھی نہیں کرتا یار میرے وچ غلطی ہے میں کڈنی، اینج کردے او دے وچ غلطی ہے، او دے وچ خامی ہے، فلانے وچ خامی ہے، فلانے وچ خامی ہے، فلانے اسی بہ کے سارے جان دیاں خامیاں کڈ چھڈنے. حالانکہ انہاں نالوں سانو اپنا زیادہ پتہ ہے کہ ساڈے وچ کیڑی کیڑی خامی ہے. بندے نو اپنی ذات دا محاسبہ تے احتساب کرنا چاہیے. بزرگ فرماندے نے حساب تو پہنا اپنا آپ حساب کر لا. حاسبو، اپنا حساب آپ کر، اس تو پہلے کہ تیرا حساب کوئی اور کرے. ہوری بھی تو حساب تیرا کرنا ہے نا. حساب تیرا ہونا ہے، اس تو پہلا اپنا حساب کر کہ میرے اندر کتنیاں خامیاں نے،
بڑا سوکھا طریقہ ہے، ساریاں کٹھیاں ٹھیک کرنیاں دی ہونیاں کوئی نہیں، ایک چن لئی۔ مثلا میں یار نہ کسے ویلے جھوٹ بول لینا، میرے اندر ایک خامی ہے، میں کسے ویلے جھوٹ بول لینا، او یار میں شراب بھی پی لینا، یار میں ہیرا پھیری بھی کر لینا۔ ہن اکٹھے چھڑ دے میں تو کام تے بڑا چنگا ہے، لیکن کٹھے نہیں بھی چھڑ دے تے ایک نو تو پھڑ لانا پے، اے ہن اگوں میں نہیں کرنا۔ وہ ایک وچوں کڈ چھڈے گا تے تیری طبیعت وچ سکون تے جدوں آرام آنا ہے، مڑ تورا دل کرنا ہے ہن ایک اور پھڑ لاں۔ اس طرح کر کے اپنی شخصیت دا تجزیہ اور تصفیہ کرو اور دے وچوں خامیاں آہستہ آہستہ دور کر دے جاؤ۔ جیڑا میرا رب سونا ہے نا، میں کل بھی ایک جگہ تے بیان کر رہا سا، میرا سونا رب وہ ایڈا کریم ہے کہ جدو اسی نیت کرنے آنا کہ ہونا سی چھڑنا ہے کام، اللہ فرماتا ہے میری رحمت تیرے نال ہے، میں چھڑاواں گا۔ تو ناراض بھی نہیں ہوتا رب کہ تو اگے انیاں کیتیاں ہن مڑ پاجا ہے، نہیں۔ اگر بندہ ایک جگہ تے بہ کے ایک وقت 70 مرتبہ گناہ کرے تے 70 واری توبہ کرے، یعنی اس یہ آخیا میں بھئی جھوٹ نہیں بولنا، توبہ اتنے کھڑیاں مڑ چا بولیا، بولنا پہ گیا ہے، بلی گیا ہے، مڑ اسی بول جو لینے ہیں۔ اچھا وہ آخے چلو یار میری توبہ ہے، مڑ چا بولے پھر کر لے۔ 70 واری بھی اگر ایک جگہ تے گناہ کر کے مڑ توبہ کرے تے اللہ مڑ معافی دے چھڑ دے۔ اور تسی کی چاہتے ہو بھائی؟ اسی اور رب نے رب تو کی چاہنے ہیں، اس تو وڈی رحمت کی ہوئے؟ بندہ گناہ کردیاں تھک جائے مڑ توبہ کرے تے اللہ مڑ معاف فرما چھڑتا ہے، جا بندیاں معاف کر چھڑیا تھا، گناہ کری جا معاف ہو، معافی ہو گئی۔ اتنا کریم ہے اللہ۔ اللہ اکبر۔ جیڑا بندہ بھی دے کوڑ آ جائے، جس حالت میں جس حالت جس عمر چ آ جائے، جنہاں نے بڑھاپا ملیا ہے تے توبہ دی توفیق ملی ہو، کرم والے بندے کہ بڑھے ہو گئے نے تے بڑھاپے میں جا کے توبہ دی توفیق ہوئی ہو تو بڑے کمال ہو گئے۔ عمر بھی اپنی مرضی نال موجاں چ لنگا لئی نے تے پچھلی عمراں توبہ دی توفیق بھی مل گئی۔ اونج بھائی اس بابے دے بھی شابہ جڑا 80 سال دا ہو گیا ہے تے اجے بھی وہ آندا ہے میرا اجے موڈ کوئی نہیں، اس بابے دے بھی شابہ تے گرنی چاہیے نا۔ عمر 80 سال ہو گئی، بابا اجے آندا ہے خیر آئیے کر لینے توبہ بھی، مڑ اجے کیڑا مروں میں۔ بابا ذہنی تگڑا ہے، بابا ذہنی تگڑا بندہ ہے بھائی۔ واہ، لیکن خوش نصیب ہے وہ بزرگ جس نو بڑھاپے وچ بھی توبہ مل گئی ہے۔ جوانی دی توبہ افضل ہے، لیکن جنہوں بڑھاپے وچ بھی مل گئی ہے اس موجاں بھی لے لئی ہیں، یعنی گناہ بھی راج کے کر لے، ہن پچھلی عمرہ توبہ دی توفیق بھی مل گئی، سو کرما والا بندہ ہے۔ اگو خالق اپنی وانڈے جدی کیتی ہے بجڑا جس ویلے منگ لے، جس وقت تک بندے دی جان اس نرخرے تک نہ آ جائے، اوتن تائیں بھی جڑا منگ لے اللہ اس لئے معاف کر چھے۔ جان نکل دی پینا شروع دی پیران لو، سب تو آخر تے جان ناکی چرو نکل دی، ایتھے تائیں بھی آ جائے پچھو نکل کے تے بندہ اس لئے بھی آکے اللہ سوڑے میں معافی دے، اللہ فرمانا جا دے چھے۔ واہ، کیسا اس خالق دی کرم نوازی ہے اپنے بندیاں دے۔ بھائی تو نکلے آئیے تھے، اس خالق تو پتہ ہے نا وہ نکل آئی، لیکن جو اسے اتھوتا نکل کے بھی ہو سکے یا اللہ میں معافی دے چھڑی، تو حضور فرماندے ہیں اللہ اتھے بھی معاف کر چھڑتا ہے، جا بندیاں معاف کر چھڑتا۔ رحیمی ایڈا ہے، کریمی ایڈا ہے، مہربانی ایڈا ہے۔ جدو سورج ادو چڑھنا ہے، یعنی لان دے لوں ایک قیامت دی نشانی ہونا، جدو ادو چڑھنا ہے نا، ادو ایک دروازہ ہے توبہ دا وہ بند ہو جانا،
اس تو بعد کسی دی توبہ قبول نہیں ہونی. اس تو پہنا پہنا بھاویں جننے کوئی کر لے جس لے کوئی کر لے توبہ کر لے تو سونا رب معاف فرما چھڑ دے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے پاک نبی نے انہاں دی قوم بڑی بگڑی سی. انہاں اللہ کے دعا کی تھی اللہ سونے انہاں تے عذاب نازل کر. اللہ فرمایا سونے تسی نکل جاؤ میں انہاں تے عذاب نازل کر دیا. وعدہ ہو گیا اللہ سونے دا عذاب دا وعدہ ہو گیا عذاب آئے گا. اللہ سونے گل کر دیتی کہ عذاب ہونا ہے. اللہ دے نبی انہوں نے فرمایا میں ان تے عذاب ہونا ہے میری گل تو تسی منی نہیں میں چلنا. وہ نکل گئے. وقت دے وعدے دے مطابق عذاب آ گیا. جدو عذاب بستی دے بالکل اتے آ گیا نا جتھے وہ رہندے سن حضرت یونس دی قوم بستی دے اتے عذاب آ گیا تے بندیاں ویکھ لیا کہ نبی دا وعدہ تا پورا ہون دا وقت آ گیا ہے عذاب آن والا ہے. وہ سجدے پہ گئے سارے کٹھے ہوئے. عذاب پنڈ دی بالکل فضا دے اتے آ گیا ہے آہستہ آہستہ نازل ہوندا پیا. انہاں ویکھ لیا عذاب آ گیا وہ چھتی نال سجدے پہ گئے سارے کٹھے ہو گئے. تے انہاں کہا یا اللہ معافی چ دے اگو نہیں کرتے میرے مالک مہربانی کر معافی دے اسی توبہ کر لی سچی. اللہ مڑ قبول کر لے. وہ تو عذاب پیچھا ہٹنا پیچھا ہٹ گیا. جدو عذاب پیچھا ہو گیا انہاں دی توبہ نال تو اللہ دے نبی نو خبر ہو گئی حضرت یونس نو بھئی تساں آکھیا عذاب ہونا ہے کوئی نہ آیا. ناراض ہوئے دل وچ اس وجہ تو ملال آیا. تے جدو ملال آیا تے مڑو اللہ ہے وہ جبار بھی ہے تے قہار بھی ہے بے نیاز بھی ہے. جدو ملال آیا تے ٹر پے کشتی چ بیٹھے. جدو بیڑی چ بیٹھے نا ہاں بیڑی چ بیٹھے تے کشتی پھاس گئی دریا وچ سمندر دے وچ کشتی پھاس گئی. وہ جڑے کشتی وچ بندے ہیں انہاں کہا کوئی وچ بندہ ایسا ہے جڑا اپنے مالک تو نسیا ہوا ہے اپنے مالک تو مفرور ہے نسیا ہے ایتھے قرآن دادی کرو. انہاں قرآن ڈالیا حضرت یونس دا نام نکلیا. انہاں پھڑیا چاہ کے سمندر دے وچ سٹ چھڑیا تو چل ساڈی کشتی تے اگاں جان دے. اللہ مچھلی نو حکم دیتا میرے نبی نو اپنے پیٹ وچ لے لے. وہیل مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام دے سامنے منہ کھولیا تے آپ مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ رہے. اللہ دے نبی 40 دن نہ روٹی نہ پانی نہ آکسیجن نہ ہوا نہ فضا نہ دھوپ کوئی چیز نہیں. مچھلی دے پیٹ 40 دن رب زندہ رکھے. جدو 40 دن پورے ہو گئے تو اللہ دا قرآن ہے وَنَادَا فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ. رات دا وقت اللہ دے نبی نے انیرے وچو مفسرین کرام فرما دے مچھلی دے پیٹ دا انیرا ظلمات مچھلی دے پیٹ دا انیرا سمندر دے پانی دا انیرا رات دا انیرا 3 اندھیرے کٹھے ہوئے 3 اندھیرے. تو اللہ دے نبی نے 3 اندھیریاں وچوں اپنے رب نو پکاریا ہے. جدو 3 اندھیریاں وچوں اپنے رب نو پکاریا ہے تے اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ. میں سن بھی لئیے تے من بھی لئیے. واہ میرے مالک تو کڈا کریم ہے اپنے بندیاں تے کہ جڑا ایڈی اندھیریاں وچوں بھی پکارے تو دی سن بھی لینا. ویکھو نا ایک رات دا اندھیرا دوجا مچھلی دا پیٹ اتے سمندر پھر رات دا اندھیرا مڑ پکاریا وہ سنیا کہ نہیں. یہ گل کوئی بندہ بھی نہ کرے میری سندا نہیں. تو آہ بھی کرنا ہے تے تیرا مالک سندا پیا ہوندا ہے. تو ہائے کرنا ہے تے تاں بھی سندا ہے. تو سبحان اللہ پڑھنا ہے تاں بھی تیرا مالک تیری ہر گل سماعت کر رہے تاں ہی تے اللہ ہے. یہی تے دی قدرت ہے کہ دنیا اتے انسان خرباں نے پر جیڑا پکارے وہ سارے دی وکھری وکھری سندا ہے. وہ دنیا دا بادشاہ تے نہیں نا واری نال سارے ہونا نہیں. اتنے واری کوئی نہیں. جتنے بولن والے ہون وہ سارے دی وکھری وکھری سندا ہے تے سارے نو منے منے توجہ پیا دیندا ہوندا ہے تے سارے تے یکساں توجہ ہوندی ہے.
کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جیڑی زمین تے مچھلی ٹردی ہے کیڑی ٹردی ہے میرا مالک اس دے ٹرن دی آواز نو بھی سندا ہے. وہ سمیع تے بصیر تاں ہی ہے نا کہ وہ ساریاں دیاں سندا ہے. تو راتی چادر اوڑھ کے بستر وچ کھبے کے بھی جیڑی گل اپنے مالک نال راز تے نیاز دی کرنی ہے تیرے رب نے وہ بھی سننی تے اپنی قدرت کاملہ نال تیرے مسئلیاں دا حل بھی اس صحیح کرنا. واہ میرا مالک تیری کیا ہی کرم نوازی اپنے بندیاں. اللہ دے پاک نبی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ وچ اپنے رب نو پکاریا اور فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے رب نو پکاریا اللہ نے سن لئی اپنے پاک پیغمبر دی سن بھی لئیے من بھی لئیے تو ہمیں من بھی لئیے. مچھلی لو کم دیتا ہے چال مچھلیے کنارے نال چال. اللہ سنے جی میں تیری مرضی ہوئے. اللہ فرمایا کنارے نال چل کے سا لے تے میرا نبی باہر کنارے تے آ جائے گا. مچھلی کنارے تے بے کے سانس لیا تے اللہ دے نبی باہر. ان 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ رہن دی وجہ تو نا حضرت یونس علیہ السلام دی جلد نرم ہو چکی سی. مکھیاں بیٹھ رہی سن تے خالق پتہ کی امر فرمایا اللہ فرمایا کدو دے درخت نو کہ چل ہی تھے ہوگا. اپنے نبیاں نال کڈا پیار کردا ہے اپنے بندیاں نال کڈا پیار فرماندا ہے. میرا کدو دا درخت اگیا تے اونے ول نے حضرت یونس دے وجود نو ڈھانپ لیا تاکہ کوئی مکھی کوئی تیز ہوا میرے نبی سونے دے وجود دے نزدیک نہ آوے. او بے نیاز ہے رینج ہو کے بھی ایڈا پیار پیا کرتا ہے. او کدو نے ڈھانپ لیا آپ نو بھوک محسوس ہوئی جنگل دا علاقہ سی بھوک محسوس ہوئی تے اللہ تعالیٰ نے ایک ہرنی نو حکم فرمایا ڈیر ساریاں ہرنیاں سن کہ چلو ایک ہرنی جاؤ تے میرے نبی نے دودھ پلاؤ. وہ ہرنی آئی تے حضرت یونس دے اتے کھڑی ہو گئی. جدو آپ نے دودھ پی لیا نا تے سیر ہو گئے تے آپ نے انج ہاتھ رکھیا. کوئی چیز تو بندہ سیر ہو جائے تو پھر انج ہاتھ رکھ دینا. آپ انج ہاتھ رکھیا اللہ دے نبی دودھ پی کے ہاتھ چا رکھیا تے ہرنی ٹر گئی ہرنیاں وچ. توجہ ہے کہ کوئی نہ او ہرنی ہرنیاں وچ ٹر گئی تے دوجیاں آندیاں نے بھئی کی کیتے تیرے کوڑو خوشبو بڑی ہوندی ہے. ہائے 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 نہیں ہرنیے تو کی کیتا ہے تیرے کوڑو بڑی خوشبو ہوندی ہے تے اے تبدیلی اج ہی آئی ہے. اس آخیا میرے وچ کوئی کمال نہیں میں اللہ دا ایک آرڈر منیا ہے پیارے نے ہاتھ لایا ہے لگدا ہے قیامت تک ہن میریاں نسلاں وچ بھی خوشبو آندی رہنی ہے. ہائے ہائے واہ مالکا تیری کتنی قدرت ہے. اج بھی اس ہرنی دی نسل وچ خوشبو آندی ہے. کیوں آندی ہے؟ اس واسطے کہ جنہ کسے تھاں تے بھی نوکری رب دیاں پیاریاں دی کیتی اللہ انعام عطا فرما چھڑدا. او مزدوری اما کے دستارانا جس کبوتری نے میرے نبی دی غار کے انڈے لائے ہیں تو انہوں پتہ ہے وہ دے کڈے مہنگے وکے نے. بہت بڑی عالم دین جذب القلوب الى دیار المحبوب دے اندر شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرما دے کہ اللہ نے اس کبوتری نو فرمایا کہ تو ہن انڈے دیتے نے تھے میرے نبی دی حفاظت واسطے نبی دی راکھی واسطے میرے نبی دے نال ٹر جائیں مدینے. ہن قیامت تائیں تیری نسل انگلی بھی کوئی نہ کرے گا تیری نسل قیامت تک مدینے رہے گی تے امن تے امان وچ رہے گی. میں یاد آنا کڈے مانگے وکے نے اس کبوتری دے انڈے او دیاں نسلاں تے فیض ہو گیا مدینے شریف والیاں دی نوکری دا. یہی تے گل ہے جڑا نوکری کرے بھلا وہ کیویں خالی رہ سکتا ہے. جس مکڑی نے جالا بنایا سی عنکبوت او دے نام تے صورت بنا دی. بھائی توجہ ہے آپ حضرات دی
گرامی قدر سنگیو اور ساتھیو، اس ہرنی چو خوشبو ہوندی ہے، کس وجہ تو اس نے رب دے پیارے دی نوکری دیتی ہے۔ میں عرض کرتا سا مقصد سی واپس اپنے موضوع دی طرف پلٹو کہ جس نے جس عالم جتھے کھلو کے بھی رب سونے نو پکارے ہے، اللہ اتھے بندے دی سونی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ حضرت عمر دے دور ایک بندہ شراب دی بوتل لے کے ٹریا جائے، اگو حضرت عمر آ گئے، آپ نے فرمایا روکے اے کیا، ہن جواب دینے تے توبہ کرنے ٹائم کتنا لگا ہے؟ انہاں پوچھا کیا، اس پہنا توبہ کیتی ہے، اللہ سونے آج معافی دے چھڑی، اگو نہیں پیندا تے آکھیا سرکہ ہے، پہنا سونے رب نال گل کر لئیے، ادھے درخواست دے کے تے اس آکھیا جی سرکہ ہے، انہاں فرمایا اورا لیا، انہاں ڈھکن کھول کے سنگیا، بند کر کے انہاں آکھیا یارے تے واقعی سرکہ ہے، وہ بندہ رون لگ پیا۔ حضرت عمر فرماندے روندا کیوں ہے؟ اس آکھیا جی روندا اس تو پیاں پہ میں ہن توبہ کیتی تواڈے نال گل کرن تو پہلا توبہ کیتی ہے تے میں آکھیا سرکہ ہے، حالانکہ یہ شراب سی لیکن میرے منہ وچوں سرکہ نکلیا ہے تے میرے منہ وچوں نکلن دی وجہ تو رب نے شراب نو سرکے وچ تبدیل فرما چھڑیا۔ یہ اجے میں ہونوں دی مننی ہے تے اس میری انی مننی ہے جے میں اگے مندا رہندا تے او میڑیاں کنیاں مندا رہندا، اینی کوئی فرق ہے جی میں وہ دی مرضی ہوں جو تو کر جی میں تیری مرضی ہوئی ہوں جو کردہ رہے گا۔ سادہ جی گل ہے، کوئی یہ دے وچ بڑا لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، سادہ بات ہے، جیڑا رب سونے دا ہو جائے اللہ وہ دیاں مان لیندے وہ دا ہو جائے، من کان للہ کان اللہ لہو، جیڑا اللہ دا ہو جائے، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری۔ توجہ حضرات، میرے پاک نبی سرکار نے ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جیڑا بندہ اپنے کسی مسلمان برا دے کام پر پوندا ہے او دے کام اللہ کر چھڑے۔ کوئی سمجھ اس گل ہے کہ کوئی نہ، جیڑا بندہ کسی مسلمان بھائی دے کام وچ ٹردا ہے اللہ وہ دے کام اپنے ذمہ لے لیندا ہے کہ بندیا تیرے کام ہن میں کراں۔ گرامی قدر سنگیو، اصل کمال ہے یہ کہ رب دی مخلوق دی خدمت کرو، رب دی مخلوق نال پیار کرو، مخلوق خدا نال محبت کرو، اللہ دی مخلوق دا ادب کرو تے احترام کرو تے بے لوث محبت کرو، لالچی محبت نہیں، غرضاں دی محبت دی گل نہیں، صرف بندے نال محبت کر کے اس واسطے کر کے اللہ دا بندہ ہے، بغیر رنگ و نسل تو، بغیر صورت سیرت تو، بندہ رب دا سمجھ کے مخلوق سمجھ کے بندے نال بات کو دے نال محبت کر کے رب دا بندہ ہے، اللہ تیرے راضی ہو جائے۔ پھر تو نماز پڑھے گا تیری نماز بھی مزہ دے گی، تو روزہ رکھے گا تیرا روزہ رکھنا تیرے واسطے نفع کا باعث ہو جائے گا، تو حج کرے گا تیری حج تیرے واسطے باعث اجر عظیم ہو جائے گی۔ گرامی قدر سنگیو، باقی انشاءاللہ میں اگلے جمعے سے پھر موضوع بیان کراں گا، اس کو تفصیل نال اللہ کریم آپ سب کا میرا حامی ناصر ہوئے اور سانو حقوق العباد صحیح طریقے نال ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔